بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1406 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 32۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَنكِحُوا، تم نکاح کرو، الایام، بے نکاحوں کا، منکم، اپنے میں سے، والصالحین، اور ان کا بھی جو نیک ہیں، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وإمائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان اگر یکونوا، وہ ہوں، فقراء، فقیر، یغنیہم، تو انہیں غنی کر دے گا، اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ، اور اللہ، واسع، بڑا وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو، ان کا بھی نکاح کرا دو، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جانتا ہے۔ اس ایک آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ دوسری بات، تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ تیسری بات، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ چوتھی بات، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیات میں ان لوگوں کا نکاح کر دینے کا حکم فرمایا ہے جو بانکاح نہیں ہیں، یعنی جو نکاح نہیں کیے ہوئے۔ اب نکاح نہیں کیے ہونے کی 2 صورتیں ہیں، یہ کہ اب تک ان کا نکاح ہوا ہی نہیں، تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ دوسرا یہ کہ نکاح تو ہو گیا مگر چھوٹ چھوڑاؤ کا معاملہ ہو گیا، یعنی ایک دوسرے نے کو چھوڑ دیا، اور بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، اور ایسی عورت ہو یا مرد ہو، نکاح کرا دو ان کا۔ ایسے ہی معلق، ایسے ہی کھلا مت چھوڑو، بیچلر مت چھوڑو، ان کو پھر نکاح کرا دو۔ یا میاں بیوی میں سے کسی کی وفات ہوگی، بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ عورت ہوتی ہے، کم عمر بھی ہے، شوہر کا کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا، یا ڈائلیسس میں چلے گیا، انتقال ہو گیا، یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، مختلف صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اور سماج میں بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن کی عمریں 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال کی ہیں، شوہر کا انتقال ہونے کی وجہ سے بے وقتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ معاشرے میں اور سماج نے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کب تک وہ تنہا زندگی بسر کریں گے؟ کیا اس کی اپنی خواہشات نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو سینے میں دفن کر کے زندگی بسر کرے گی؟ اور صرف یہ بھی یہی نہیں ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اس کو اپنے خاندان بنانا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا وہ اپنی زندگی بھر اسی طرح اکیلی رہے گی؟ حکم دیا گیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو بے نکاح لوگ ہیں، ان کے نکاح کرا دو۔ یہ حکم اس آیت میں جو ایامہ کا لفظ استعمال کیا گیا وہ ایم کی جمع ہے۔
عربی زبان میں اگم اس مرد کو کہتے ہیں جس کا جوڑا نہ ہو، چونکہ نکاح ہو جانے سے مرد اور عورت کے نفسانی ابھار کا انتظام ہو جاتا ہے اور نکاح پاک دامن رہنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اپنا نکاح کرنے اور دوسروں کا نکاح کرا دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نکاح ہو جانے سے نفس اور نظر پاک ہو جاتے ہیں، گناہ کی طرف دھیان آدمی کا نہیں جاتا، اسی لیے حکم دیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھے دین کو کامل کر لیتا ہے، لہذا وہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جوانوں، تم میں سے جسے نکاح کرنے کا مقدور ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظروں کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو پاک رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور جسے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، روزے رکھ لے، کیونکہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی شہوت دب جاتی ہے، بخاری کی روایت۔ یہ حکم دیا گیا، اور اسی طریقے سے بعد میں جو باتیں کہی گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عام حالات میں، یہاں ایک بات بھی نقطہ ذہن میں رکھیں، عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی خود نکاح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام نے اختیار فرمایا: شرم کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ یہ 4 چیزیں ترمذی کی روایت ہے۔ چونکہ عام طور سے اپنے نکاح کی کوشش خود نہیں کی جاتی، اور خاص کر عورتیں اور ان میں بھی کنواری لڑکیاں اپنے نکاح کی خود بات چلانے سے شرماتی ہیں، اور یہ شرم ان کے لیے بہترین ہے جو ایمان کے تقاضوں کی وجہ سے جب وہ خود نکاح نہیں کر سکتے تو اس لیے کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر اولیاء کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو نکاح کرنے کے لیے اس کی پلاننگ بنائیں، اس کی فکر کریں۔ اسی طرح بڑے عمر کے بے شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی نکاح کرنے کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ اسی لیے حکم دیا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کرو۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا زیادہ کماتا ہے، ماں باپ اس کی شادی جلدی نہیں کرتے، کیوں؟ دودھ دینے والی بھینس کو کون چھوڑیں گے؟ ہر ایک نہیں ہوتے، بعض جگہ ہوتا ہے ایسا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بیچارہ تڑپ تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ بہت سے فون ہمارے پاس آتے ہیں نوجوانوں کے، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے شدید ضرورت ہے اور میں امکان ہے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں، میرے والدین کو سمجھائیے آپ کہ میرا نکاح کرا دیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سماج میں برائیاں پلپتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، بدنامیاں ہو جاتی ہیں، بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امن یہی ہے، امن، سلامتی، عافیت اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادی میں جلدی کی جائے، دیر نہ کی جائے۔ دیر کرنے سے مختلف قسم کے فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے نکاح کو ایک مصیبت بنا رکھا ہے، دیندار جوڑا نہیں ڈھونڈتے اور دنیا داری اور ریاکاری کے دھندے پیچھے لگا رکھے، جن کی وجہ سے بڑی بڑی عمروں کے مرد اور عورت بے نکاح بیٹھے ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں بے شرم ہو کر خود سے اپنا جوڑا ڈھونڈ لیتی ہیں اور کورٹ میں جا کر، کچہری میں جا کر قانونی نکاح کر لیتی ہیں۔ اب ماں باپ چونکتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، اب ہائے ہائے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس سلسلے میں چوکنا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لائے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو تم اس سے نکاح کرا دو۔ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ ہوگا، لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ ترمذی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا رہتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے مرتبے کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تو دین والی عورت کے سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ، اللہ تمہیں سمجھ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ شادی کی بات آتی ہے، اپنے پیر پر کھڑے ہونے دیجیے، اپنے پیر پر کھڑے ہونے دیجیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر
نکاح کے سلسلے میں یہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہو کہ فقیر ہے غریب ہے. یاد رکھو اگر تم غریب ہو تو نکاح کر لو گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, مالدار بنا دے گا. واللہ واسع علیم. اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ تعالیٰ وسعت کے ساتھ دینے والے اور بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.